العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں 30ویں روزے کی ادائیگی اور پھر نماز فجر میں رحمتوں کا نزول. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ ہماری خالی جھولیوں کو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری روزے کی فجر کی نماز میں نازل ہونے والی رحمتوں سے ہماری خالی جھولیوں کو مالا مال اور ہمیں مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک رمضان المبارک آقا کریم کی برکت میں گزارنے کی سعادت دے. قلب عاشق ہے ہمارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی چوک در چوک آتے نمازی اب کم ہوا نمازوں کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران. جاؤ اب حافظ خدا تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان. بس میں افطار سجدی تھی کیسی خوب رونق تھی سحری میں کیسی اب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے عاشق اب رو رہی ہیں مسترب سب کے سب ہو رہی ہے. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں نہ کچھ کر سکی ہے آہ اس یام میں سب دن کٹے ہیں. رمضان غفلت میں گزرا الوداع الوداع ماہ رمضان. واسطہ تم کو پیارے نبی کا واسطہ تم کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا ہم گناہگاروں کو بھی بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان. اللہ کا الحاکمین کے لطف و کرم اور احسان عظیم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملنے والا یہ ماہ معظم ہمیں بہت کچھ دے کر آج ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان المبارک لانا نصیب فرمائے.
میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت بینات میں سے ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، لوگ بہت ہوتے ہیں، بڑے 8 ارب کی آبادی ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں نا ورلڈ پاپولیشن کلاک، آج جا کے لکھ لیجیے گا، تو آپ کے سامنے پہلی جو سائٹ کھل کے آئے گی نا، اس کو کلک کر کے کھول کے جب آپ اس سائٹ پہ جائیں گے نا تو آپ کو پاپولیشن بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ 8 ارب کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، کلاک چل رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے جب آپ نیچے جائیں گے نا تو آپ کو وہ یہ بھی بتائے گا کہ آج کتنے لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی تمہیں بتائے گا کہ آج کتنے لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو لوگ 8 ارب بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، دنیا کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن اللہ کرنے والا کوئی ربنا اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور خالی کہہ کے دیتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ کے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں کی گاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی خالی خرد نے کہہ دیا وہ نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قالوا ربنا اللہ، اللہ کے کچھ بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر خالی کہہ نہیں دیتے، فرمایا مستقاموا، پھر وہ جو کہتے ہیں نا اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں۔ استقامت، نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کو قائم رکھنا اور ہوتا ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقین وہ ہیں کہ وہ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نہیں، فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنا یہ ہوتا ہے فجر پڑھ لی زور چھوڑ دی، عصر پڑھ لی مغرب چھوڑ دی، عشاء پڑھ لی فجر چھوڑ دی، زور پڑھ لی عصر چھوڑ دی۔ لیکن جب نماز قائم ہوتی ہے نا تو پھر اگلی نماز کا وقت بھی آتا نہیں، دل پہلے ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ میں قالوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ دو عمل کرتے ہیں نا، اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم رمضان المبارک میں اللہ کی خاطر سارے کام کرتے ہیں نیکیوں والے، لیکن ہم میں سے استقامت کون اختیار کرتا ہے یہ پتہ تب چلتا ہے جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوگی، تب پتہ چلتا ہے کس نے استقامت اختیار کی۔ رب کہتا ہے جو نماز بھی پڑھے، جو مجھے اللہ بھی مانے، جو سارے احکامات الہیہ کو فالو بھی کرے اور پھر اس پر استقامت بھی لائے، تو رب کہتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، غزوہ بدر میں خالی ملائکہ نہیں اترے، آج استقامت اختیار کرو، رب کہتا ہے میں ملائکہ کا نزول کرنا شروع کرتا، تتنزل الملائکہ، قرآن پڑھ رہا ہے، اور تمہیں پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں نہ تمہیں خوف کرنا ہے نہ تمہیں غم میں مبتلا ہونا ہے۔ اب خوف اور ہوتا ہے، غم میں مبتلا ہونا اور ہوتا ہے۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ملائکہ اسے آگے جو خوف اور غم دو لفظ بول کر کہتے ہیں کہ نہ تم نے خوف کرنا ہے نہ غم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب ایسے ہو گئے ہو کہ بروز قیامت رب تمہیں بھی بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا، اور جن کی تم سفارش کرو گے رب انہیں بھی بغیر حساب و کتاب۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم نے اپنے دوستوں کا غم کرنا ہے نہ اپنا خوف کرنا ہے۔ اور کہا وہ ملائکہ کو بشارت دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، رب کہتا ہے ملائکہ انہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جن سے وعدہ تمہارے رب نے کیا ہوا، جنت کا وعدہ کیا۔ یہ جو استقامت ہے نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امپورٹنس بیان کی، استقامت یعنی عمل کرنے نا اس کے اوپر استقامت رکھنی ہے، عمل تباہ نہیں کرنے، تباہ کرنا آپ نے فائل سے آڈر کے اندر اسٹور کر لی، لیکن اس کو آپ کنٹرول آل کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو ساری فائل ہو جائیں گی،
وہ ڈیلیٹ اگر آپ نے اپنی ساری نیکیاں کر دی گناہ کر کے تو آپ کا رمضان مبارک کی نیکیاں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ اور آकर کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائے نا کہ میں بس وہی کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں، سیدھا جنت میں۔ ایک بات بتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ حسن سلوک، یہ اتنے سارے اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک عمل بتا دے میں وہ کروں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بس یہ کہہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، مستقیم پھر اس پہ استقامت اختیار کر، یہ دو عمل تو کر رب ذوالجلال تمہیں بغیر حساب۔ تو جب ہم نے نیکیاں کی اس پہ استقامت، رب ذوالجلال نے نا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عرب کے اندر نا ایک خاتون تھی، نام تھا اس کا ریبہ بنت عمر، خاتون تھی ایک، سائیکوپیتھ تھی، پاگل تھی۔ اس کا کام پتہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے ملازمین اس نے رکھے ہوتے تھے، ان کو کہتے کہ سود کاٹنا، خود بھی سود کاٹتی تھی اور ملازمین کا بھی سود کاٹواتی۔ سود کاٹ کے جب وہ سارا ہو جاتا نا جمع کافی سارا، تو اپنے ملازمین کو کہتی تھی کہ اب اس کو نا ریزہ ریزہ کر ضائع کر دو۔ سائیکو پہلے خود محنت کرنی اور پھر اپنے ہاتھ سے اس محنت کو کیا کر دینا؟ ضائع کر دینا۔ رب ذوالجلال نے اس کی مثال قرآن میں دی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا سورۃ النحل آیت نمبر 92 14واں پارہ، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ فرمایا مرد وہی ہوتا ہے جو نیکیاں کر کے اس کے اوپر استقامت رکھتا ہے۔ اگر تم نیکیاں کر کے اس پہ استقامت نہ رکھو تو تم مرد تو دور تم اس عورت سے بھی نیچے چلے جاؤ۔ وہ جو پاگل عورت ہے، ایک تو ہے عورت اوپر سے پاگل ہے، تم اس کے بھی لیول کے نیچے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نیکیاں کرو اور نیکیاں کر کے اس کے اوپر استقامت نہ اختیار کرو، ورنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت نہیں کر مشکات المصابیح آپ کو روایتیں ملیں گی، کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کون ہوتا ہے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں فقیر کون ہوتا ہے، آپ بولیں گے جس کے پاس ینز نہ ہو، جن کے پاس ڈالرز نہ ہو، جن کے پاس کرنسی نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس امریکن ریال سارا یہ امریکن کی کرنسی یو ایس کی ڈالرز نہ ہو۔ تو میں یہ ہوتا ہے غریب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بھی یہ کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے ہو نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، نماز ہوں گے، صدقات ہوں گے، نوافل ہوں گے، زکوٰۃ ہوگا، حج ہوگا، عمرے ہوں گے، ریاستیں ہوں گی، مشقیں ہوں گی، حج ہوں گے، رمضان کے روزے ہوں گے، قیامت نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جب وہ آئے گا نا اللہ کی عدالت کے اندر تو رب ذوالجلال اسے جنت میں بھیجنے لگیں گے، تو لوگ اٹھ کے کہیں گے مولا انہیں دنیا میں ساڑھا حرام آئے گا، اس نے حق تلفی کی۔ رب ذوالجلال کہیں گے ٹھیک ہے اس کی نیکیاں اس کو دینا شروع کر دو، نیکیاں ٹرانسفر ہونا شروع ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر، یہ جو دل ہے نا یہ پھیپھڑوں سے نکل کے باہر آنے لگے گا کہ نیکیاں بیٹھی گئی، اور آج میں اپنے آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، نیکیاں جاری رہیں گی۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا دعوے دار رہ جائیں گے، ملائکہ کہیں گے باری تعالیٰ کی نیکیاں نے دعوے دار آلے بھی پئے نے۔ رب ذوالجلال تاجدار کائنات فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اب یہ جو دعوے دار ہیں نا ان کے گناہ اس کے کھاتے کے جگہ، اب جب گناہ ٹرانسفر ہوں گے تاجدار کائنات نے فرمایا کتنا ہی فقیر انسان ہوگا، آیا تھا تو نیکیوں کا انبار تھا، اب جا رہا ہے تو اپنے گناہ نہیں دوسروں کی گناہ لے کے بھی دوزخ کا ہی کرتا ہے۔ تو یہ جو نیکیوں کرنا اور پھر اس کے اوپر
اوپر استقامت اختیار کرنا. نیکیاں کرنا اور ہوتا ہے، استقامت اختیار کرنا اور ہوتا ہے. اور خدا کی قسم رب ذوالجلال کے نزدیک کرائیٹیریا پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے رمضان المبارک کی اتنی یہ سارا ہم نے جو ہے روزے رکھے، سارا قیام اللیل کیا، اتنی ہماری حرکت مالمارا کا حرکتیں کی، برکتیں پیدا ہوئی، سب کچھ کیا، تو یہ نیکیاں ہماری پتہ نہیں قبول ہوگی. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات میری گفتگو مکمل آپ کو بتاؤں، رب کے ہاں نیکیوں کا دار و مدار اتنا نہیں ہوتا جتنا دل کے اندر محمد مصطفیٰ کے عشق کا دار و مدار حضور کا عشق ہوتا ہے. اور یہ حضور کا عشق کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو حضور نے بلکہ خود اللہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اللہ کے نزدیک کیا کرائیٹیریا ہے. بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سناتے کہتے پہاڑوں کے اوپر نا کدھر چھوٹی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک دن نا لوگ آ رہے تو کسی کو ٹھوکر لگی نا تو پہاڑ سے وہ نیچے گرا. تو یہ اب اوپر سے نا اللہ کا ظاہر دامن تک ہی بنتا عبادتیں کرنے والا بنی اسرائیل کا دیکھ رہا تھا اوپر سے. وہ ایک بندے کو ٹھوکر لگی نا تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے پہاڑ سے، یہ اللہ نے بھی پہاڑ اتنی پہاڑ یہ اللہ نے بھی پہاڑ اس کو ٹھوکر لگ گئی. اچھا بس یہ سوچنے کی بات تھی نا کہ رب ذوالجلال نے نا اس نبی کے جو اس دور کے نبی ان کی طرف وہی کی کہا ان کو جا کے بولو اس کی کتنے سالوں کی عبادتیں میں خدا نے رد کر دیا، میں نے رد کر دیا. کیا تھا اس نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ اس نے یہ بات کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیکیاں کر کے جنت کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، ایک بات ایسی کر دیتا ہے رب ذوالجلال اسے جنت سے ہٹا کے دوزخ کے اندر پھینک دیتا ہے. اور ایک بندہ گناہ کر کے دوزخ کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے رب ذوالجلال اس کو دوزخ سے ہٹا کے جنت میں آ جاتا ہے. اس نے یہ بات کر دی سوچتا ہے پہاڑ بھی اتنا سی رب ذوالجلال نے اس دور کے نبی کی طرف ایک جا کے ان کو بولو اس کی ساری باتیں وہ نبی اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے نا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گئے ہوئے اللہ کا بندہ ملا، اس کو کہا کہ تمہارے لیے اللہ کا پیغام آیا ہے اور اللہ کا پیغام آیا ہے. اب بس اتنا کہنے کی دیر تھی اس نے نہ ناچا اس نے وجہ کرنا شروع کر دیا. وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام واقعہ سارے کرائیٹیریا دیکھیے گا. وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے لیے پیغام کیا آیا ہے تم وہ نہیں سن رہے. آگے سے اس نے چڑھ کے کہا اپنے کا پیغام چھوڑو تم اس بات کی خوشی مناؤ اللہ نے میرے یاد تو کر لیا، اللہ نے مجھے یاد تو کر لیا ہے نا. ان کا پیغام یہ آیا ہے کہ تمہاری ساری باتیں رب کی. آگے سے وہ طرف کر کہتا ہے اور رب کی میں دھاری نیکیاں اللہ سے تھوڑی کی تھی، میں نے نیکیاں کی اس لیے تھی کہ مولا میرا نام بس اس لیے تو نیکیاں کرتا تھا. رب ذوالجلال نے دوبارہ وہی کی کہا اللہ کے نبی کی طرف اس دور کے کہا اس کو خوشخبری اور مبارکباد دو، اس کو بنایا تو جہنمی تھا لیکن اس بات کی وجہ سے میں خدا اسے جنت عطا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی محبتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی رکھی تھی، اسی پہ میری گفتگو مکمل. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مختلط حبی بقلب عبد فاحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار او کما قال. تو وہ یاد رکھنا جس کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جاتا ہے نا رب ذوالجلال اس کے جسم کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا مضامین گزارش کی تھی کہ اپنا یابین کہنا قائد صاحب نے میں نے پیچھے کھڑا ہونا نماز پڑھنا اس کے میں بھی حافظ قرآن ہوں، قائد صاحب بھی حافظ قرآن نے. کیا اس چیز میں میرا فخر ہے کہ میں سینئر نمازی ہاں پیچھے یا جونیئر ہاں یا ایس سسٹم دین میں ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. اللہ کا حاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قل هل ننبئکم. اچھا یہ مجلس جو ہوتی ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کی تیاریاں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ایک جگہ پہ اہل علم آپس میں مشاورت کر رہے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی مجلس چھوڑ کے نا وہ اہل علم کی مجلس میں جا کے بیٹھے. صحابہ نے پوچھا ذکر کی مجلس کی ادھر کیوں نہیں گئے؟ حضور نے کہا یہ جنت کی تیاری ہے، یہ ریاض جنت میں کرا دیا. آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ سینئر نمازی
جمعہ نمازی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن پاک میں اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا محبوب انہیں کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، انہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں نا جو بہت ہی خسارے کے اندر ہوں گے، عمل بڑے ہوں گے لیکن خسارے کے اندر ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ زندگی اپنی گمراہی کے اندر گزار کے آئیں گے، وسعیہم الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون، اور وہ گمان کریں گے انہم یحسنون صنعا، بڑے سینئر نمازی ہیں، بڑے سینئر، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان میں رہیں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم تو بڑے سینئر نمازی ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وہ اتنی نیکیاں کر کے بھی دوزخ کا ایندھن اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بلا کے نا دوزخ میں پھینکے گا نہیں، ایک ہوتا ہے خالی دوزخ کے اندر پھینک دینا، وہ عذاب پھر بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، جہنم کے 7-8 درجات ہیں، وہ دوزخ میں خالی پھینک دینا تو تھوڑا درجے میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ایسے بدبختوں کو نا اللہ تعالیٰ جنت معاشر کے میدان پہ بلا کے پتہ کیا کہے گا، بولے گا ان کو خالی جہنم میں نہیں پھینکنا، ان کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کو جہنم کے اندر، جس طرح ماچس کی تیلی سے ایسے رگڑتے نہیں ہیں اور آگ جل جاتی ہے، میں اس طرح ان کو میدان معاشر کے اندر گھسیٹ کر آگ لگا کر ان کو دوزخ کے اندر، یہ سینئر نمازی کہنا، جونیئر نمازی کہنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ سنن ترمذی کی روایت ہے، نے فرمایا کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے قیام اللیل کیا تھا، کبھی یہ مت کہنا میں نے صیام النہار کیا تھا، یہ کرنے سے تمہارے سارے اعمال رب ذوالجلال چشم زرد کے اندر تباہ و برباد۔ یہ آپ نے تھوڑی سی ایک رکھنی ہے اپنے ذہن کے اندر بات کہ سینئر جونیئر دنیا کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اقربہم للتقویٰ، یہ سینئر جونیئر تم لوگ فرق رکھتے ہو، ورنہ رب ذوالجلال کے ہاں تو سب سے اکرم بندہ وہ ہے جس کا سب سے بلند تقویٰ ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔